بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ ابو یحییٰ نسیم اللہ مسعود۔ قصص القرآن للاطفال، قرآنی قصے بچوں کے لیے۔ اس سے پہلے ہم نے جو کتاب پڑھی تھی اس کا نام تھا قصص للاطفال، بچوں کے لیے کہانیاں، اور آپ کے بھی علم میں ہے کہ وہ ساری کہانیاں فرضی کہانیاں تھیں، یعنی غیر حقیقی کہانیاں۔ اور آج کا جو قصہ ہم پڑھیں گے یہ قرآنی قصہ ہے۔ قرآن پاک میں قصۃ بقرۃ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی گائے کا قصہ تو حقیقی قصہ ہے، اس لیے اس سے ہمیں دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو اس قصے کا پس منظر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ بقرۃ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی گائے کا قصہ کیا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ عربی کے لحاظ سے ایک بڑا ذخیرہ ہمارے سامنے آئے گا، بہت سارے نئے کلمات اور اسالیب، تعبیرات وہ ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے پیشگی گزارش ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قصہ تھوڑا لمبا ہو، اور پچھلے قصے جو ہے وہ 5-6 منٹ کے ہوا کرتے تھے، یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ زیادہ وقت لے لے، اس لیے کہ یہ قصے تھوڑے لمبے ہیں۔ قصۃ بقرۃ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے گائے کا قصہ۔ کان یا مکان تھا، اور بہت پہلے تھا۔ کان فی بنی اسرائیل شاب فقیر فی کل شیء، بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جو ہر چیز میں فقیر تھا۔ فقیر فی المال، مال میں بھی فقیر تھا، و فقیر فی الاخلاق، اور اخلاق میں بھی فقیر تھا۔ لیس عندہ دین ولا امانہ، نہ اس کے پاس دین تھا اور نہ امانت۔ وکان لہ عم، اور اس کا ایک چچا تھا، غنی، مالدار چچا، کثیر المال، بہت زیادہ مال والا۔ وکانت لہ ابنۃ جمیلۃ جدا، اور اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ فکان ھذا الشاب یتمنی موت عمہ، تو یہ جو جوان لڑکا تھا یہ اپنے چچا کے مرنے کی تمنا کرتا تھا، فی اقرب وقت، قریبی وقت میں، کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ مر جائے۔ من اجل ان یرث المال الکثیر، اس وجہ سے تاکہ اس کو بہت سارا مال وراثت میں ملے۔ ویتزوج ابنۃ عمہ الجمیلہ، اور اس کے خوبصورت لڑکی سے، بیٹی سے شادی کر لے۔ ولیکن عمہ عاش طویلا، لیکن اس کے چچا نے ایک لمبی زندگی گزاری۔ وکان فی غایۃ الصحۃ والعافیہ، اور وہ انتہائی صحت اور عافیت میں تھے۔ فتعجل ھذا الشاب موت عمہ، تو جلدی کی اس جوان نے اپنے چچا کے موت کی، من اجل ان یستمتع بالمال، اس وجہ سے کہ وہ اس کے مال سے انجوائے کرے، مزے اڑائے۔ وأخذ هذا الشاب يدبر تلك المؤامرة الحقيرة، اور یہ جو جوان تھا یہ شروع ہوا اس حقیر سازش کو پورا کرنے کے لیے، لقتل عمہ، اپنے چچا کو قتل کرنے کے واسطے، الی ان استطاع فی لیلۃ من اللیالی، اس حد تک وہ کوشش کرتا رہا، اسکیمیں بناتا رہا کہ ایک رات کو، راتوں میں سے اس نے وہ کر سکا ان یقتل عمہ، کہ اپنے چچا کو قتل کر لے۔ وحتی لا یعرف الناس انہ هو الذی قتل عمہ، اور تاکہ لوگ نہ پہچانے کہ اسی نے قتل کیا ہے اپنے چچا کو۔ اخذ جثۃ عمہ، اپنے چچا کی لاش کو لیا، والقاها امام بیت احد اقاربہ، اور اپنے رشتہ داروں میں سے ایک کے گھر کے سامنے پھینک دیا۔ وجلس یبکی علی باب البیت، اور وہ بیٹھ گیا، رونے لگا گھر کے دروازے پر۔ وکأنہ حزین علی موتہ، اور گویا کہ وہ اس کی موت پر غمزدہ ہے، پریشان ہے۔ فلما مر الناس علیہ، جب لوگ وہاں سے گزرے، وجدوہ یبکی، ان کو پایا کہ وہ رو رہا ہے، ویتہم اہل ھذا البیت، اور اس گھر والوں کو تہمت لگاتا ہے بقتل عمہ، اپنے چچا کے قتل کا۔ فخرج اصحاب البیت، گھر والے نکلے، واقسموا انہم لم یقتلوہ، اور انہوں نے قسمیں کھائی کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ وضاع الحق بین الناس، اور حق ضائع ہوا لوگوں کے مابین۔ ولم یعرفوا من القاتل، اور لوگوں کو نہیں پتہ چلا کہ قاتل کون ہے۔ وذهبوا الى نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام، یہ سب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے۔ واخبروہ بخبر ھذا الرجل المقتول، اور ان کو خبر دی اس مقتول
آدمی کے قتل کی۔ فقام نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، وجمع الناس، اور لوگوں کو جمع کیا، وقال لهم، اور ان سے کہا، اسألکم باللہ، تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، من الذی یعلم قاتل هذا الرجل، کون جانتا ہے اس آدمی کے قاتل کو؟ فلم يرد احد، کسی نے جواب نہیں دیا۔ فقال له رجل منهم، انہی لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، لماذا لا تسأل ربک، آپ اپنے رب سے سوال کیوں نہیں کرتے، حتی یخبرک بخبر القاتل، حتیٰ کہ وہ آپ کو خبر دے دے قاتل کی خبر، یعنی قاتل کے بارے میں آپ کو معلومات دے دے۔ فسأل موسیٰ ربہ جل وعلا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب جل وعلا سے سوال کیا، فأمرهم ان يذبحوا بقرہ، اللہ نے ان کو حکم کیا کہ وہ گائے ذبح کرے۔ فتعجب الناس من ذلك، لوگوں کو تعجب ہوا اس سے، وظنوا ان موسیٰ علیہ السلام یستہزئ بهم، اور ان کو خیال ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ فقال لهم موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے بن جاؤں۔ ای اعوذ باللہ، یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اخبرکم بشیء، کہ میں تمہیں ایسی چیز کا خبر دے دوں، لم یأمرنی اللہ بہ، کہ جس کا اللہ نے مجھے حکم نہیں کیا، او یا ان استہزئ بشیء من اوامر اللہ، یا میں مذاق اڑاؤں اللہ کے اوامر میں سے کسی چیز کا۔ فلقد اخبرتکم بما امر اللہ بہ، میں نے تمہیں خبر دی ہے اسی کی کہ جو اللہ نے مجھے حکم کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ يَكْفِيهِمْ أَن يَذْبَحُوا أَيَّ بَقَرَةٍ، کافی تھا ان کے لیے کہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کرتے، لأن اللہ جل وعلا لم يحدد لهم أي مواصفات لتلك البقرة، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے ان کے لیے کوئی مواصفات، کوئی خاص صفتیں محدد نہیں کی، معین نہیں کی تھی اس گائے کی۔ ولیکن شددوا فشدد اللہ علیہم، لیکن انہوں نے خود پر سختی کی تو اللہ نے ان پر سختی کر لی۔ فسألوا عن سنہا، انہوں نے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا، فأخبرهم بأنها متوسطة العمر، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتا دی، خبر دے دی کہ وہ درمیانے عمر کی ہوگی، لا کبیرہ ولا صغیرہ، نہ بالکل بڑی نہ بالکل چھوٹی۔ فسألوا عن لونہا، اس کے کلر کے بارے میں پوچھا، فأخبرهم، تو موسیٰ علیہ السلام نے، یہ اللہ جل شان نے ان کو خبر دی، بأنہا صفراء، کہ وہ پیلے کلر کی ہوگی، فاقع لونہا، اس کا کلر بہت تیز ہوگا، تسر الناظرین، اور دیکھنے والوں کو خوش کرے گی۔ ثم شددوا ایضا، پھر انہوں نے سختی کی، قالوا، کہنے لگے، ادعو لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر لو، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ گائے کیا ہوگی، کیسے ہوگی۔ ان البقرہ تشابہ علینا، گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہم راستہ پا لیں گے، ہدایت پا لیں گے۔ فأخبرهم، تو اللہ جل شانہ نے ان کو بتایا، یا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا، بأنها بقرۃ، کہ وہ گائے ہیں، لیست مذللہ او معد للحرث، کہ وہ ایسی ہے کہ وہ نہیں جھکائی گئی یا نہیں تابع بنائی گئی، تیار کی گئی حرث کے لیے، یعنی کھیتی باڑی کے لیے، ولا لسقی الارض بساقیہ، اور نہ زمین کو پانی پلانے کے لیے ساقیہ پر، ساقیہ یعنی وہاں پر جو پانی نکالا جاتا تھا بیلوں کے ذریعے سے، کنووں سے، اور وہ پانی اس کے ذریعے سے پھر نکال کر پلایا جاتا تھا زمینوں کو، تو وہاں بھی استعمال نہیں ہوئی۔ سالمۃ من العیوب، تمام عیوب سے پاک ہے، سالم ہے۔ لیس فیہا ای لون یخالف لونہا، اس میں کوئی ایسا کلر بھی نہیں ہے کہ جو اس کے کلر کے خلاف ہو۔ فہی صفراء، وہ پیلا ہے، خالصۃ الصفراء، خالص پیلا۔ فلما حددها بهذه الصفات، جب انہوں نے اس کی تحدید کی ان صفات سے، قالوا، کہنے لگے، الآن جئت بالحق، اب تم حق لے کر آئے۔ اخذوا تلک المواصفات من موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ جو اس کی صفتیں بیان ہوئی، مواصفات، اس کی جو تعریفیں کی گئی اس گائے کی، وہ لے لیے۔ وراحوا یبحثون عن بقرۃ تتصف بها، اور وہ چلے گئے ڈھونڈنے لگے ایسی گائے کو کہ جس کے اندر یہ صفات موجود ہو۔ بحثوا عند بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ہاں اس کو ڈھونڈا، فلم یجدوا الا بقرۃ واحدۃ فقط، انہوں نے نہیں پایا مگر ایک ہی گائے تھی، تتصف بها، کہ جو ان صفات سے متصف تھی۔ کانت تلک البقرہ، وہ گائے جو تھی وہ
تھی لشاب یتیم فقیر، ایک یتیم فقیر جوان کی، کان بارا بابیہ الذی مات، وہ اچھا سلوک کرنے والا تھا، فرما بردار تھا اپنے اس ابا کا کہ جو مر گیا تھا، وبارا بامہ التی ما زالت تعیش، اور وہ فرما بردار تھا اپنی اس ماں کا کہ جو اب بھی زندہ تھی، فسأموہ علی بیعہا لہم، انہوں نے ان سے مساومت کی، تاؤ باؤ کیا اس گائے کے بیچنے پر، فساومہم، اس نے بھی ان کو ریٹ دے دی، وبقی یساومہم، اور وہ ان سے یہ ڈیل کرتا رہا، ویرفع سعرہا تدریجیاً، اور اس کی قیمت کو تدریجیاً بڑھاتا رہا، وہم یراجعونہ ویساومونہ، اور وہ ان سے بار بار بات کرتے تھے اور ان سے ڈیل کرتے تھے، رفع سعرہا من 100 دینار، اس نے اس شخص نے اس کی قیمت کو 100 دینار سے اٹھایا بڑھایا، ثم الی 200، پھر 200 دینار کر دیا، ثم الی 400، پھر 400 دینار، ثم الی 800، پھر 800 دینار، ثم طلب منہم، پھر ان سے مطالبہ کیا، ان یضعوها فی المیزان، کہ اس کو ترازو میں رکھ لیں، وان یدفعوا لها ثمنها بما یساوی وزنها ذهبا، اور اس کی جتنی قیمت بنتی ہے اس گائے کی، جتنا وزن بنتا ہے اس وزن کے موافق سونا دیا جائے، فاضطروا الی الموافقہ، وہ مجبور ہوئے اس بات کو ماننے کے لیے، لعدم وجود بقرۃ غیرہا، اس لیے کہ اس کے علاوہ اور کوئی گائے اس طرح کی تھی نہیں، ودفعوا للشاب ما طلبہ، اور انہوں نے دے دیا اس جوان کو جو اس نے مطالبہ کیا، یعنی سونا دے دیا، فصار من کبار الاغنیاء، وہ بڑے بڑے مالداروں میں سے بن گیا، لبرہ بوالدیہ، اپنے والدین کی فرمانبرداری کی وجہ سے، اخذوا البقرۃ وذبحوها، انہوں نے گائے کو لیا اور اس کو ذبح کیا، ثم اخذوا جزءا منها، پھر اس سے ایک ٹکڑا لیا، وضربوا بها جسد القتیل، اور اس سے اس مقتول کے جسم کو مارا، اس کے ساتھ لگا لیا، احیا اللہ القتیل، اللہ نے اس مقتول کو زندہ کیا، وتکلم لهم قائلا، اور اس نے ان سے بات کی یوں کہتے ہوئے، لقد قتلنی فلان، مجھے فلاں آدمی نے قتل کیا ہے، ابن اخی، یعنی اپنے بتیجے کا نام لیا، ثم مات، پھر مر گیا، فحرم الشاب القاتل من میراث عمہ، تو یہ جو جوان لڑکا تھا قاتل، یہ اپنے چچا کی میراث سے بھی محروم ہوا، عقوبۃ لہ علی جریمتہ، اپنے جرم کی سزا کی پاداش میں، ومنذ ذلک اليوم، اور اسی دن سے، لم یورث قاتل من میراث المقتول، اس دن سے آج تک قاتل کو مقتول کی میراث سے محروم رکھا جاتا ہے، اس کو مقتول کی میراث میں سے نہیں دیا جاتا۔ قال اللہ تعالی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ اسی طرح سے مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں، ویریکم آیاتہ، اور تمہیں دکھاتے ہیں اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل اور سمجھ رکھ لو، ای کما شاہدتم احیاء ھذا القتیل، یعنی جس طرح تم نے اس مردے کا زندہ ہونا دیکھ لیا، عن امر اللہ لہ، اللہ کے حکم سے، کذالک امرہ فی سائر الموتى، ایسے ہی اللہ کا حکم چلتا ہے تمام مردوں میں، اذا شاء احیاءہم احیاہم فی ساعۃ واحدہ، جب اللہ انہیں زندہ کرنا چاہے گا تو ان کو ایک ہی گھڑی میں زندہ کر لے گا۔ الدروس المستفادہ، یہ قصہ تھا جو پورا ہوا، اب اس سے کون کون سے دروس ہمیں کیا سبق ملا تو وہ بتاتا ہے۔ پہلی بات، ان المسلم لا ينبغي ان يطمع في اموال الناس من حوله، بل عليه ان يرضى بقضاء الله وان يحمد الله على رزقه ولو كان قليلا، کہ مسلمان کو نہیں چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مال میں طمع رکھ کے لالچ رکھے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی قضاء پر راضی رہے، اور اللہ نے جو اس کو رزق دیا ہے اگرچہ توڑا کیوں نہ ہو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ دوسری بات، ان المسلم لا يمكن ان يصل به الطمع الى ان يقتل مسلما من اجل ان يحصل على ماله، دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی طمع اس کو اس حد تک پہنچا لے کہ وہ کسی اور مسلمان کو قتل کر دے اس وجہ سے تاکہ اس کے مال کو حاصل کر لے، بل ان المسلم لا يظلم احدا، بلکہ مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا، ولا يقتل احدا، وہ کسی کو قتل نہیں کرتا، لانه يخاف من غضب الله وعقابه، اس لیے کہ مسلمان اللہ کے غضب اور اللہ کی سزا سے ڈرتا ہے۔ تیسری بات، المسلم لا یکذب، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، وقد رأینا کیف ان هذا الشاب،
اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس جوان لڑکے نے لما قتل عمہ، جب اپنے چچا کو قتل کیا، وضع جثتہ امام احد البیوت، اس نے اس کی لاش کو ایک گھر کے سامنے رکھ لیا، واتہم اصحاب البیت بقتلہ، اور اس گھر والوں کو اس کے قتل کی تہمت لگا لی، فکانت العاقبۃ ان فضحہ اللہ، تو پھر انجام یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو رسوا کر دیا، وعلم الناس انہ هو القاتل، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ یہی قاتل ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ان اللہ اذا امرنا بشیء فعلینا ان ننفذ اوامر اللہ، چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ جب ہمیں کسی چیز کا حکم کر دے کہ یہ کام کر دو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے احکام کو فوراً نافذ کر دے، اس کو پورا کر دے۔ ولا نتشدد حتی لا یشدد اللہ علینا، اور ہم تشدید نہ کریں، خود اپنے اوپر سخت نہ کرے کاموں کو، تاکہ اللہ بھی ہمارے اوپر سخت نہ کرے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ان بر الوالدین من اعظم الطاعات، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بڑی نیکیوں میں سے ہے، التی یتقرب بها المسلم الی اللہ، کہ جن کے ذریعے سے ایک مسلمان اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، بل هو من اسباب سعۃ الرزق، بلکہ یہ تو رزق کی فراخی کے اسباب میں سے ہیں۔ وَلَقَدْ رَأَيْنَا، ہم نے دیکھ لیا، کیف ان هذا الشاب الذي كان بارا بوالديه، کہ یہ جو لڑکا تھا جوان یتیم فقیر، کہ جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا تھا، ومات ابوہ ولم يترك له سوى بقرہ، اور اس کا والد فوت ہوا اور اس نے اس کے لیے نہیں چھوڑا سوائے ایک گائے کے، فقدر اللہ ان يحتاج بنو اسرائیل الى بقرہ، تو اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کو محتاج بنا دے اس گائے کی طرف، ذات مواصفات، کہ جو ایسی خاص صفات والی ہے، لا توجد الا فی هذه البقرہ، کی جو صفات اسی گائے میں موجود ہے اور کسی میں موجود نہیں ہے۔ فیعطیہم البقرہ، تو یہ پھر یہ جوان ان کو گائے دے دے، مقابل وزنها ذهبا، اس کے بدلے میں اس کے وزن کے مطابق سونا لے کر۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ ان اللہ کما احیا هذا القتیل، اللہ نے جس طرح اس مقتول کو زندہ کیا، فإنہ قادر علی احیاء الموتى، اللہ جل شانہ قادر ہے مردوں کو زندہ کرنے پر بھی، لیحاسبہم، تاکہ وہ ان سے محاسبہ کرے، ویجازیہم علی اعمالہم، اور ان کے اعمال پر ان کو بدلہ دے۔